بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 90 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق سلطنت عمان کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے اپنے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق عراق کے وسائل پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے 3 پوائنٹس پر بات کی۔ پہلا پوائنٹ عراق کے تیل اور گیس کے ذخائر سے متعلق تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے عراق کی زراعت سے متعلق بات کی، اور پچھلے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کے آبی وسائل پر ہم نے گفتگو کی۔ تو یہ پچھلے سبق کے ہمارے 3 پوائنٹس تھے جس پر ہم نے بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی ابحاث کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کیا کچھ پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہمارا سلطنت عمان کے حصہ اول پر مشتمل ہے، اور اس سبق کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل 6 پوائنٹس ہوں گے۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے محل وقوع پر بات کریں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ اس ملک کا جغرافی خدوخال ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے رقبے کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی ہوگا۔ 5ویں پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کی زبانوں پر بات کریں گے، اور آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب ہوں گے۔ تو آج کے سبق کے ہمارے یہ 6 اہم پوائنٹس ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی سلطنت عمان کے محل وقوع کی جانب۔ عمان یہ ایک جنوب مغربی ایشیائی ملک ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے شمال کے اندر خلیج عمان واقع ہے، مشرق اور جنوب کے اندر بحیرہ عرب ہے، جنوب مغرب میں یمن ہے، مغرب کے اندر اس ملک کا پڑوسی سعودی عرب ہے، جبکہ شمال مغرب کے اندر ایک اور اہم پڑوسی متحدہ عرب امارات ہے۔ تو یہ اس کے پڑوسی ممالک تھے جس پر ہم نے بات کی۔ اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے جغرافیائی خدوخال کے بارے میں پڑھیں گے۔ عمان جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اس کی شمالاً جنوباً لمبائی 805 کلومیٹر یعنی 500 میل اور شرقاً غرباً چوڑائی 644 کلومیٹر یعنی 400 میل بنتی ہے۔ خلیج فارس اور خلیج عمان کے مقام میں اتصال پر واقع جزیرہ نما راس مسنم عمان کا حصہ ہے۔ ملک کا زیادہ تر رقبہ صحرائی اور چٹیل پہاڑی ہے۔ خلیج عمان کے ساتھ ساحلی ہموار علاقہ الباطنہ کہلاتا ہے۔ یہ ملک کا بڑا زرعی علاقہ ہے۔ شمالی ساحلی علاقہ زرخیز ہے۔ بصیرہ اور جزائر کوریا مریا بھی عمان کی ملکیت ہیں۔ یمن کے ساتھ اس کی سرحد 310 کلومیٹر لمبی ہے۔ ساحل سمندر کی لمبائی 2092 کلومیٹر یعنی 1299 میل بنتی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے سلطنت عمان کے جغرافیائی خدوخال پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم سلطنت عمان کے رقبے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس ملک کا رقبہ 2,12,460 مربع کلومیٹر یعنی 82,030 مربع میل ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت مسقط ہے۔ اس کے بڑے شہروں میں سلالہ، السیب، مطرح، نیزو، برقہ، السویق، مربات اور سحار واقع ہیں۔ اس ملک کا بلند ترین مقام الجبل الاخضر ہے، جس کی بلندی 3018 میٹر ہے۔ اس ملک کی آب و ہوا پر بات کرتے ہیں۔ اس ملک کی آب و ہوا گرم، خشک، صحرائی اور مرطوب، جبکہ پہاڑوں کا موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ اس ملک کی مواصلات کے بارے میں جانتے ہیں۔ سلطنت عمان کے پاس ریلوے موجود نہیں ہے، اس لیے یہاں کوئی ریلوے لائن نہیں ہے۔ اس ملک کی سڑکیں 35,000 کلومیٹر طویل ہیں۔ اس ملک کے پاس 6 بڑے ہوائی اڈے ہیں۔ مسقط، سلالہ اور السیب میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جبکہ اس ملک کی فضائی کمپنی عمان ایئر لائن کے نام سے اپنے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس ملک کے پاس 5 بڑی بندرگاہیں ہیں، جس کے اندر مسقط، مطرح، مینا قابوس، رسخیوت، مینا الفحل وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے اس ملک کے رقبے کے بارے میں پڑھا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کی آبادی کے متعلق پڑھیں گے۔ ایشیا کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ ورلڈ بینک کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 2020 تک عمان کی آبادی 5.1
1 ملین افراد پر مشتمل تھی۔ یہ اعداد و شمار بڑی قوموں کے مقابلے میں معمولی دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ اس نمایاں ترقی کو ظاہر کرتا ہے جس کا عمان نے گزشتہ برسوں میں تجربہ کیا ہے۔ عمان کی آبادی کا ایک اہم پہلو اس کی نوجوان آبادی ہے۔ تقریباً 47% آبادی 15 سے 44 سال کے عمر کے گروپ میں آتی ہے، جو معاشرے کے ایک متحرک اور پیداواری طبقے کو نمایاں کرتی ہے۔ یہ نوجوان آبادی معیشت، تعلیم اور اختراعات سمیت مختلف شعبوں میں ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے۔ مزید برآں عمان نے صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے میں نمایاں پیش رفت کی ہے، جس کے نتیجے میں متوقع عمر میں اضافہ ہوا ہے۔ عمان میں اوسط متوقع عمر 77 سال کے لگ بھگ ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک اپنے شہریوں کو صحت کی دیکھ بھال کی مناسب خدمات فراہم کرنے اور زندگی کے اچھے معیار کو یقینی بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ عمان کی شہری اور دیہی آبادی پر بات کرتے ہیں۔ بہت سی اقوام کی طرح عمان بھی تیزی سے شہری کاری کا سامنا کر رہا ہے۔ آبادی کی اکثریت شہری علاقوں میں رہتی ہے، خاص طور پر دارالحکومت مسقط اور دیگر بڑے شہروں جیسے سلالہ وغیرہ میں۔ شہری کاری اپنے ساتھ مواقع اور چیلنجز دونوں لاتی ہے، جیسے کہ بنیادی ڈھانچے اور خدمات کی مانگ میں اضافہ۔ ایک اور قابل ذکر نقطہ عمان کی آبادی کی متنوع نوعیت ہے۔ یہ ملک تجارتی اور ثقافتی تبادلے کی اپنی طویل تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک کثیر ثقافتی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ مختلف پس منظر اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ عمان کو اپنا گھر کہتے ہیں، جو اسے مختلف روایات، رسوم و رواج اور زبانوں کا پگھلنے والا برتن بناتا ہے۔ مزید برآں عمان کی آبادی پر غیر ملکی کارکنوں کے اثرات کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ خلیجی خطے کے بہت سے ممالک کی طرح عمان بھی اپنی اقتصادی ترقی کو بڑھانے کے لیے غیر ملکی مزدوروں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ تارکین وطن آبادی کا ایک اہم حصہ بناتے ہیں، مختلف صنعتوں جیسے کہ تعمیرات، صحت کی دیکھ بھال اور تیل اور گیس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اگرچہ عمان کی آبادی بہت زیادہ نہیں ہے، یہ بلا شبہ متنوع اور ملک کے مستقبل کے لیے بڑی صلاحیت رکھتی ہے۔ اپنی نوجوان آبادی، بہتر صحت کی دیکھ بھال، شہری کاری اور کثیر ثقافتی معاشرے کے ساتھ عمان اپنے لوگوں کی طاقت اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے آنے والے سالوں میں ترقی کو جاری رکھنے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے عمان کی آبادی سے متعلق پڑھا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم عمان کے اندر بولے جانے والی زبانوں پر بات کریں گے۔ عمان میں عربی سرکاری زبان ہے اور پورے ملک میں بولی جاتی ہے۔ اس میں عربی کی عمانی بولی بھی شامل ہے، جس کی اپنی منفرد خصوصیات اور تاثرات ہیں جو معیاری عربی سے الگ ہیں۔ انگریزی کو دوسرے زبان کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر کاروبار، تعلیم اور سیاحت کے شعبوں میں۔ یہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے اور عام طور پر آبادی کا ایک اہم حصہ سمجھی جاتی ہے۔ مزید برآں عمان کی تجارتی اور ثقافتی تبادلے کی تاریخ کی وجہ سے مختلف دیگر زبانیں غیر ملکی برادریوں اور مختلف نسلی گروہوں میں بولی جاتی ہیں۔ ان زبانوں میں بلوچی، اردو، سواحلی اور مختلف ہندوستانی زبانیں جیسے گجراتی اور ہندی وغیرہ شامل ہیں، جو عمان کی آبادی کے متنوع ورثے کی عکاسی کرتی ہیں۔ عمان کا لسانی منظرنامہ ایک بھرپور ٹیپسٹری ہے جو ملک کی کثیر ثقافتی اور مختلف ثقافتوں کے لیے کھلے پن کی عکاسی کرتا ہے۔ جبکہ عربی غالب زبان بنی ہوئی ہے، دوسری زبانوں کی موجودگی ملک کے تنوع کو اپنانے اور دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ عمان میں متعدد زبانوں کا بقائے باہمی ملک کے ثقافتی تانے بانے کو تقویت بخشتا ہے اور اس کے عالمی نقطۂ نظر میں حصہ ڈالتا ہے۔ متعدد زبانوں میں مہارت عمانی شہریوں کو کمیونٹیز کے ایک وسیع رینج کے ساتھ مشغول ہونے کی صلاحیت سے لیس کرتی ہے اور مختلف پیشہ ورانہ اور سماجی سیاق و سباق میں مواصلات کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ عمان کا لسانی تنوع مختلف ثقافتوں اور زبانوں کو اپنانے کے لیے ملک کے جامع اور کھلے ذہن کے نقطۂ نظر کا ثبوت ہے۔ یہ تنوع عمان کی ثقافتی دولت کو بڑھاتا ہے اور اس کے عالمی رابطے اور افہام و تفہیم میں معاون ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس طرح ہمارا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے آخری پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم سلطنت عمان کے اندر پائے جانے والے مذاہب پر بات کریں گے۔ عمان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی مذہبی رواداری اور متنوع مذہبی منظرنامے کے لیے جانا جاتا ہے۔ آبادی کی اکثریت اسلام پر عمل کرتی ہے، جبکہ عبادیت ملک میں غالب اسلامی فرقہ ہے۔ عمان میں سنی
سنی اور شیعہ مسلمانوں کی اہم کمیونٹیز بھی ہیں جو ملک کے اندر پرامن طور پر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ عمان میں دیگر مذہبی روایات کی ایک بھرپور ٹیپسٹری موجود ہے جو اس کی تجارتی اور ثقافتی تبادلے کی تاریخ کی عکاسی کرتی ہے۔ ملک میں چھوٹی لیکن متحرک عیسائی اور ہندو کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ بدھ مت اور سکھ مت جیسے دیگر عقائد کے ماننے والے بھی ہیں۔ یہ متنوع مذہبی کمیونٹیز پرامن طور پر ایک ساتھ رہتے ہیں اور عمان کی حکومت ان کے مذہبی طریقوں اور اداروں کی حمایت کرتی رہی ہے۔ سلطنت عمان کو مذہبی رواداری کی پالیسی کے لیے جانا جاتا ہے اور مختلف عقائد کے لوگوں کو خوش آمدید کہنے کی ایک پرانی روایت ہے۔ ملک کی قیادت نے مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان باہمی احترام اور افہام و تفہیم کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ایک ایسے ماحول کو فروغ دیا ہے جہاں مختلف عقائد کے پس منظر کے لوگ آزادانہ طور پر رہ سکیں اور عبادت کر سکیں۔ عمان کی مذہبی رواداری اور تکفیریت سے وابستگی اس کے آئین میں جھلکتی ہے جو قانون کی حدود میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ حکومت مذہبی تنوع اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے اپنی لگن کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیر مسلم کمیونٹیز کے لیے عبادت گاہوں کی تعمیر کی بھی حمایت کرتی ہے۔ مزید برآں عمان مقامی اور بین الاقوامی سطح پر بین المذاہب مکالمے اور تعاون میں سرگرم عمل رہا ہے۔ سلطنت نے متعدد بین المذاہب کانفرنسوں اور اقدامات کی میزبانی کی ہے۔ ان کا مقصد مختلف مذہبی برادریوں کے درمیان افہام و تفہیم اور تعاون کو فروغ دینا، امن اور ہم آہنگی کے لیے عالمی کوششوں میں تعاون کرنا ہے۔ عمان کے مذہبی منظرنامے میں تنوع، رواداری اور باہمی احترام کی خصوصیات ہیں۔ مذہبی آزادی اور تکثیریت کے لیے ملک کی وابستگی مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی اور تعاون کے نمونے کے طور پر کام کرتی ہے۔ عمان کا بھرپور مذہبی ماحول اس کے ثقافتی ورثے کو تقویت بخشتا ہے اور خطے میں مذہبی ہم آہنگی کی علامت کے طور پر اس کی ساکھ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ آخری پوائنٹ جس کے اندر ہم نے سلطنت عمان کے مذاہب پر گفتگو کی مکمل ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا سلطنت عمان کے حصہ اول پر مشتمل تھا اور اس سبق کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل 6 پوائنٹس ہے جس پر ہم نے بات کی۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ سلطنت عمان کا محل وقوع تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس کے جغرافی خدوخال پر بات کی۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کا رقبہ تھا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر اس ملک کی آبادی پر ہم نے بات کی اور آج کے سبق کا ہمارا پانچواں اور چھٹا پوائنٹ اس کی زبانیں اور مذاہب پر مشتمل تھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔